آج خان حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، کیونکہ ایک اور فرد ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا اور مشال منہ پھلا کر گھوم رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک ہی فیملی میں اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں، مزید ڈاکٹرز کتنے بنانے ہیں۔ لگتا ہے عنقریب یہ خاندان نہیں، ڈاکٹر خاندان مشہور ہو جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی، ساتھ بریانی کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ ہر طرف ردا کی کامیابی پر مبارکباد وصول ہو رہی تھی۔ اکبر صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ ردا نے تو میرا نام روشن کر دیا، اب تم بھی کچھ حیا کو ہاتھ مارو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں بھی ڈاکٹر بن کر میرا نام روشن کرنا ہے۔ اور مشال نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ نہیں بابا، یہ بتا ہی دے، ایک ہی خاندان میں کتنے ڈاکٹر بنانے ہیں؟ 4 ڈاکٹرز کم ہیں کیا جو آپ مجھے بھی ان کی لسٹ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ایک تو اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے سارے ڈاکٹرز بن کر حاصل کیا ہو جانا تھا۔ میں کوئی بحث نہیں سننا چاہتا، کل سے ہی تم دراب سے ٹیوشن لوگی۔ بابا نے تو جیسے ساری بحث ہی ختم کر دی تھی اور وہ کرسی سے اچھلی۔ کیا؟ وہ چنگیز خان، اس سے تو میں کسی صورت ٹیوشن نہیں لوں گی، قسم سے زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ مشال کو ماضی میں وہ لمحے یاد آ گئے جب وہ اس سے ٹیوشن پڑھتی تھی اور وہ کس قدر سخت گیر ٹیچر تھا۔ جب بھی اسے سبق نہیں آتا تھا تو وہ مشال کو انگلیوں کے درمیان پینسل پھنسا کر اسے ایذا دیتا اور اس کی چینخیں ہوا میں بلند ہو جاتی، اور تب سے اسے چنگیز نام سے پکارتی تھی۔ اور سب ہی جانتے تھے کہ اس ہلاکو خان سے وہ کس قدر بیزار تھی۔ مشال کے لہجے میں اس کے لیے بیزاری اور نفرت سی تھی، اور وہ موصوف ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے اس کا فرمان سن چکے تھے، اور اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ابھی تو اسے مشال سے بدلہ بھی لینا تھا، اور اسے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع ملا۔ فوراً چچا جان تک پہنچا۔ کیوں نہیں، ضرور چچا جان، میں اسے پڑھاؤں گا۔ کل شام 4 بجے آ جانا میرے کمرے میں۔ مشال کا سرخ پڑتا چہرہ اسے جیسے مزہ دے رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی درگت بنانے پر مسکرا رہا تھا۔ وہ پہلی بار چاچا کو اور دوسری بار مشال کو کہے وہاں سے غائب ہوا۔ ایک آخری جتاتی نظر مشال پر ڈالنا نہ بھولا، جس نے مشال کا حلق تک جلا دیا۔ پڑھنے آئے گی میری جوتی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس کے بابا تو خوشی سے پھولے نہ سما پائے، مگر وہ بھی اپنے نام کی اکلوتی پیس تھی۔ پورے خان ہاؤس میں سبھی اس کی منمونی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس سے پڑھنے لکھنے اور آئنسٹائن خاندان میں ایک ہی آؤٹ آف کاسٹ لگتی تھی، جسے پڑھائی کے نام سے 104 بخار ہو جاتا، خصوصاً ڈاکٹری سے۔ اور دراب خان اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ تو یہ تھا خان ہاؤس، جہاں بستی تھی امجد خان اور اکبر خان کی فیملی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی زارا، دوسری ردا اور تیسری مشال۔ زارا اور ردا دونوں ڈاکٹر بن چکی تھی، اور اب اکبر خان چاہتے تھے کہ مشال بھی ڈاکٹر بنے۔ وہ بھی 2nd ایئر میں تھی۔ اکبر خان سے بڑے تھے امجد خان۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا دراب خان، جو 28 سالہ ایک بہترین نیورو سرجن تھا۔ اس نے سارے خان ہاؤس کا نام روشن کیا ہوا تھا، اور اس سے ہر فرد ہی خوش رہتا تھا۔ ان سے چھوٹی تھی بشرا بیگم، ان کی ایک ہی بیٹی تھی فائزہ، وہ بھی ڈاکٹر تھی۔ کچھ سال پہلے ایک حادثے میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے خان حویلی میں وہ شفٹ ہو گئی تھی۔ ماں باپ تھے نہیں، تو دونوں بھائیوں نے مان سے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کا سہارا بن گئے۔ دراب خان سنجیدہ طبیعت کا مالک، خوبصورتی کی مثال، وہ بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا۔ سارا خاندان اس کے صدقے واری جاتا تھا، یہاں تک کہ پھپھو اور اکبر صاحب بھی، مگر مشال کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پنگے لیتی ہی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب کا چہیتا ہونے کی وجہ سے سب کا پیار بٹور رہا ہے، اس کے حق پر بھی ڈاکہ ڈال چکا تھا، اس لیے اس سے نفرت کرتی تھی۔ اوپر سے اس کی سخت طبیعت اور کتابی کیڑا فطرت اسے دراب سے 10 فٹ کے فاصلے پر رکھتی تھی۔ خاندان کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہر کوئی اس کا دم بڑھتا تھا، یہاں تک کہ مشال کی ماں عالیہ بیگم بھی اس کے صدقے واری جاتی تھی، اور ان کو تو خوشی تھی کہ ردا یا زارا میں سے کسی ایک کا رشتہ دراب سے ہو جائے۔ تو وہیں پھپھو کی بھی خواہش تھی کہ فائزہ اور دراب کی شادی ہو۔ آخر اس میں ساری خوبیاں تھیں جو ایک ماں کو اپنے داماد میں نظر آتی ہیں، اس لیے ہر کوئی اسے اپنا چہیتا بنا کر رکھتا تھا، اور ہر ماں کی اس پر نظر تھی، اور اس وجہ سے مشال کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر دراب کی وجہ سے اسے بہت زیادہ چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی،
اس نے اپنے لیے گوشت بنوایا تھا، مگر پھپھو نے اس کے حصے کی بوٹیاں دراب خان کی پلیٹ میں سجا دی۔ اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی، وہ اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ تو اس نے غصے سے دراب کو شرٹ پر انک پھینک دی، اور جب دراب نے وہ شرٹ پہنی تو اسے پتا چلا یہ کام بھی اس حویلی کی اکلوتی آفت کا تھا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے، دونوں کی ایک منٹ کے لیے نہیں بنتی تھی، اور وجہ تھی دونوں کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ اگر یہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی۔ شادی پر جانے کا سن کر مشال نے حکم سنایا۔ اس کے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی، شوق سے گھر میں اکیلی رہو۔ دراب نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور نکل گیا۔ وہ آنسو پیتی رہ گئی، مگر گئی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی وہاں جا کر بھی اس چنگیز خان کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور اب کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ دراب خان سے مقابلہ کرنے کے لیے کون سی چال چلے۔ 18 سالہ مشال اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر وہ ان سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اچانک اسے آئیڈیا آیا۔ وہ مسکرا کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اور اب وہ کل دراب کے پاس جا کر پڑھنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن شام کے 4 بجے وہ اس کے کمرے پر صوفے میں بیٹھی تھی اور وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ سمجھ آئی؟ یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ پورا لیکچر دینے کے بعد دراب نے پوچھا۔ بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ایکسپلین کرنا۔ معصومیت کی انتہا کر گئی۔ دراب نے فوراً سارا ٹاپک دوبارہ سمجھایا۔ اب ٹھیک ہے؟ مگر مشال نفی میں سر ہلا گئی۔ جو آتا تھا وہ بھی دماغ سے نکل گیا۔ اس بار دراب کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اب دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ دراب جسے سب سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا کل اوور آل ٹیسٹ لوں گا۔ اب یاد کرو، دیکھنا سب دماغ میں واپس آ جائے گا۔ دراب کی بات سن کر مشال کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، صوفے سے اپنی کتابیں اٹھائی۔ مجھے نہیں پڑھنا، نہ ہی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ تنگ کر جواب دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے اس کی کرسی پر اپنی چیونگم چپکانا نہ بھولی تھی۔ وہ جانتی تھی اب واہ واہ کرنے والے دراب خان سب کے سامنے اس کا مذاق کیسے بنائے گا۔ جب اس پر سب ہنسیں گے کتنا مزہ آئے گا مجھے، وہ سوچ کر ہی شوق ہوئی اور ایک ادا سے اپنے بال چٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ دراب خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر تو تمہارا باپ بھی بنے گا مشال خان۔ کرسی پر ٹانگ سے ٹانگ جما کر بیٹھا تو اسے سوچنے لگا۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہ ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ مشال اس کے اعصاب پر بہت بھاری تھی۔ وہ ایک کامیاب نیورو سرجن تھا، بڑے سے بڑے پیچیدہ آپریشن کر لیتا، مگر مشال کا دماغ اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی چال اسی پر الٹی پڑ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا دراب خان کا سر ہی پھاڑ دے، مگر ابھی اسے بہت سمجھداری سے کام لینا تھا۔ اور پھر رات کے کھانے پر اس نے دوبارہ دراب کو زیر کرنا چاہا۔ بابا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ میرا ٹیوٹر بدل دیں۔ آپ کا بھتیجا فیل ہے، لگتا ہے نقل لگا کر ڈاکٹر بنا تھا۔ دراب جو سکون سے کھانا کھا رہا تھا اس کی بات سن کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس نے وہ پینٹ چینج کر لی تھی جس پر اس چپکلی نے چیونگم چپکا دی تھی۔ اسی بات پر مشال زیادہ تپی تھی۔ آخر وہ کیوں ہے اتنا مسٹر پرفیکٹ؟ اسی لیے وہ اسے نقل ماسٹر کا خطاب دے کر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ دراب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو میں تو نقل لگا کر ہی صحیح، بند تو گیا، تم بن کر دکھاؤ تو مانو۔ مشال اندر تک جل کر راکھ ہو گئی۔ اگر میں نقل لگ کر بنا ہوتا تو پھر اب تک اتنے سارے لوگوں کا علاج نہ کر سکا ہوتا۔ اور اب کچھ سنجیدگی سے بولا۔ اکبر صاحب اسے غصے سے گور کر رہ گئے، اور ایک بار پھر وہ مشال کو سب کی نظروں میں برا بنا چکا تھا۔ ہر بار وہ اچھا بن کر نمبر لے جاتا تھا۔ وہ غصے سے اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے تو اس کی بو کی مار دی تھی۔ واپس کمرے میں آئی اور سر تک کمبل تانے لیٹ گئی۔ وہ ایسا کیا کرے کہ اس چنگیز خان کو ایک ہی چست میں شاہ مات دے دے۔ سوچتی سوچتی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ سب کمرے میں موجود تھے۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری شادی کی عمر ہے، میرے خیال سے تمہیں اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لینی چاہیے۔ امجد صاحب نے دراب کی سنجیدگی سے ہدایت دی۔ ہاں نا، اتنی ساری بچیاں اپنے گھر میں ہی ہیں، تمہیں فائزہ، زہرا یا ریتا میں سے جو بھی اچھی لگتی ہے بتا دو، ہم اس سے تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ ویسے بھی اکبر اور بشرا تو ہتھیلی پر سرسوں جما کر بیٹھے ہیں۔
جس لڑکی کا نام لوگے وہ فوراً تمہاری قسمت بن جائے گی۔ چٹ منگنی پٹ پیا۔ دراب کی ماں عظمہ بیگم نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ اور مجھے تو فائزہ تمہاری جوڑ کی لگتی ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھی پیاری اور کامیاب ڈاکٹر ہے۔ بہت جلد تمہاری طرح ایک کامیاب نیورو سرجن ہوگی۔ کتنے اچھے لوگ ہو کہ تم ایک ساتھ۔ عظمہ بیگم اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اماں سائیں، مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں، دراب نے بزاریت سے جواب دیا، گویا بم پھوڑا۔ وہ دونوں کچھ مایوس ہو گئے۔ شاید ان کے اکلوتے سپوت کو کوئی شہتی لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر خیر جو اس کی خواہش۔ اچھا تو بیٹا کوئی اور لڑکی پسند ہے کیا؟ کوئی کولیگز ہے تو بتا دو، ہم دیکھ لیں گے۔ عظمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ دراب کی آنکھوں کے پردے پر دو نفرت بڑی آنکھیں ابھری۔ ہاں اماں، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کسی دوسری سے شادی نہیں کروں گا۔ دراب خان کی آنکھیں مسکرائی۔ اچھا، اور کون ہے وہ؟ اماں نے مسکرا کر پوچھا۔ مشال خان۔ اس کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ اماں کو تو دھچکا لگ گیا۔ ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ عام سے لہجے میں اس نے ماں سے پوچھا۔ تم دونوں کی تو ایک منٹ نہیں بنتی، ساری زندگی کیا ساتھ نبھاؤ گے؟ اماں کو تو غم ہی لگ گیا۔ وہ چیلنج دیکھ کر گئی ہیں کہ مجھے اسے ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، جو کر سکتا ہوں تو کر لوں، تو بس مجھے اس کے چیلنج کا جواب تو دینا ہی ہے نا۔ اماں تو حیران رہ گئی۔ وہ شادی بھی اپنا چیلنج پورا کرنے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے دراب؟ شادی کوئی مذاق نہیں ہے۔ اماں نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، اس ساری حویلی میں اگر کوئی مشال شاہ کو قابو کر سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ آپ چاچا سے رشتے کی بات کریں، اگر میں شادی کروں گا تو صرف اس سے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا حکم سناتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں نے اپنی ایک بے بس نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ وہ تو اس سے اتنی چھوٹی ہے، زہرا، ردا یا فائزہ میں سے کسی ایک سے کہتا تو ہم خوشی خوشی کر دیتے، مگر مشال؟ عظمہ شدید پریشان تھی، مگر امجد صاحب کچھ پرسکون تھے۔ فکر مت کرو، وہ بھی اپنے گھر کی ہی بیٹی ہے، شکر کرو وہ کہیں باہر سے دلہن نہیں لا رہا۔ اور جہاں تک رہی بات اکبر کی، تو وہ خوشی خوشی رشتہ دے دے گا۔ امجد صاحب کی بات ان کا اضطراب کچھ کم ہو، مگر جانتی تھی کہ اس رشتے سے گھر میں ایک بار طوفان تو ضرور آئے گا۔ اور وہی ہوا۔ پھپھو تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آئے ہائے، میری فائزہ میں کیا برائی تھی جو آپ لوگوں نے مشال کو اس پر فوقیت دی ہے؟ پھپھو کو تو غم ہی لگ گیا تھا۔ اگر زارا یا ریتا ہوتی تو الگ بات تھی، مگر ان کی بیٹی کو مشال پر فوقیت دی گئی، وہ تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ مشال تو تھی بھی منہ پھٹ اور بدتمیز۔ یہ ہمارا نہیں، آپ کے بھتیجے کا فیصلہ ہے۔ عظمہ بیگم نے سنجیدگی سے پھپھو کو مخاطب کیا، اور پھپھو تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ نہیں چلو، اگر ردا یا زارا میں سے کسی ایک کا ہاتھ مانگنا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، جتنی مشال کے رشتہ مانگنے پر ہوئی ہے۔ ارے وہ تو ہے ہی نہ سمجھ، اوپر سے بدتمیز بہت ہے۔ امجد صاحب نے حوصلہ دیا۔ فکر مت کرو، وہ بھی دراب خان ہے، اسے خود ہی سنبھالے گا۔ مگر پھپھو کو تو پھر بھی سکون نہیں آیا۔ ان کا تو دل جل رہا تھا۔ جانتی تھی بچپن سے فائزہ ہی دراب کے لیے خواب سجائے بیٹھی ہے، وہ سنے گی تو کیسے قیامت ٹوٹ پڑے گی اس پر۔ اور فائزہ جو کمرے کی اور سے یہ سب سن رہی تھی، ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ دراب خان، میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی ہوں؟ آخر تم نے کیا سوچ کر اس بدتمیز ضدی لڑکی کو چنا، وہ بھی میرے مقابلے میں؟ میرے مقابلے کی تو منتخب کرتے تم۔ اکبر صاحب نے تو خوشی خوشی ہاں کر دی۔ انہیں تو اپنی بیٹی اپنے بھتیجے کو ہی دینی تھی، کون سی بیٹی دیتے کیا فرق پڑتا تھا؟ پھر کیا، 24 گھنٹوں میں ہی ساری حویلی میں خبر یہ لہر دوڑ پڑی کہ مشال اور دراب خان کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ زارا اور ردا نے حیرت سے مشال کو دیکھا۔ ویسے تم نے اس چنگیز خان کو پٹایا کیسے؟ وہ دونوں اس کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، اور وہ کرسی پر ہونک بنی بیٹھی اس قیامت کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ زارا اور ردا کی نظریں دونوں ملی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ ویسے تم تو اس سے نفرت کرتی تھی نا، پھر ایسا کیا جادو چلا دیا کہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے مان گیا؟ ردا نے اس کی ٹانگ کھینچی، مگر مشال کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ پلیز آپی، تم دونوں یہاں سے نکلو باہر،
میرا سر نہ کھاؤ، پہلے اتنے بڑے دھماکے کو پروسیس کرنے کے لیے مجھے سکون چاہیے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے کیونکہ اتنا بڑا دھماکہ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی ہنستی ہوئی باہر نکل گئی، مگر مشال کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا اس کا رشتہ، وہ بھی اس چنگیز خان سے ہو رہا ہے۔ وہ مر کر بھی اس سے شادی نہ کرتی۔ وہ غصے سے اٹھی اور اس کے کمرے میں دہاڑ کے ساتھ بنا نوک کیے داخل ہوئی۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، کوفت سے اس آفت کو دیکھا۔ تمہیں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی تمیز نہیں؟ اس نے کچھ سختی سے باور کروایا۔ مشال ایک ہی چست میں اس تک پہنچی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی میں یہ شوشہ چھوڑنے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ دوراب کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ ارے تم نے ہی تو کہا تھا کہ نہیں بنوں گی ڈاکٹر، جو کرنا ہے کر لو۔ تو بس میں نے کھلے دل کے ساتھ تمہارا چیلنج قبول کیا۔ مشال کو تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ اپنے دماغ سے یہ خناس باہر نکال دو کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے مرنا تو منظور ہے مگر تم سے شادی نہیں۔ وہ غصے سے پھٹ ہی پڑی، مگر دوراب پرسکون تھا۔ وہ دو قدم آگے بڑھا، مشال کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ اگر تم مر بھی گئی تو تمہاری لاش سے شادی کر لوں گا۔ اس نے جیسے مشال کا مذاق اڑایا، پھر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مشال کے اندر تو آگ کے الاؤ جل رہے تھے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کیے پلٹی اور پھر غصے سے فلاور واس زمین پر پٹکا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہی حال کروں گی تمہارے دل کا دوراب خان، باز آ جاؤ، کہہ دو سب سے کہ یہ مذاق تھا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ ویسے تمہارے دماغ میں یہ خناس آ کیسے گیا؟ تم تو بہت چڑھتے تھے نا مجھ سے، نفرت کرتے ہو مشال سے، زہر لگتی ہوں میں تمہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ابھی تک بے یقین تھی۔ سکرات بھی تو زہر کا پیالہ پی گیا تھا نا، سمجھو میں بھی پینا چاہتا ہوں۔ وہ دو قدم اس کے قریب کھسکا، نہ جانے اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ دوراب خان، میں وہی زہر کا پیالہ پی جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ تم سے ماتھے پر لکھ لو میرا انکار۔ وہ ایک انگلی اس کی چوڑی پیشانی پر مار کر اسے دھمکی دیتی دروازہ زور سے مارتی باہر نکل گئی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں، اور اسے غصے میں دیکھ کر تو دوراب کو مزہ آ رہا تھا۔ اس بار اس نے ایسی مات دی تھی کہ مشال جل ہی اٹھی تھی۔ وہ چہرے پر شریر سی مسکراہٹ سجائے اسے سوچنے لگا جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ اگر مشال جان لے جاتی تو یقیناً جان سے جاتی۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی اب اپنی اگلی حکمت عملی سوچ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس شخص سے جان چھڑوائے، مگر اسے اپنے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ اسے کہہ کر تو آئی تھی کہ زہر بھی پی لوں گی، مگر جانتی تھی اسے اپنی زندگی سے عشق تھا۔ دوراب خان کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیتی تو اس کے لیے دنیا جنت سے کم نہ تھی، اور اس جنت میں وہ جہنم کا داروغہ گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ مٹھیاں بیچتی وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی دن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے امجد صاحب نے اکبر صاحب کو مخاطب کیا۔ میں سوچ رہا تھا بچوں کی منگنی کی رسم کر دی جائے۔ مشال جو کھانا کھا رہی تھی اس کا نوالہ حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ دوہری ہوتی کھانسنے لگی۔ دوراب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ابھی تو بہت سارے نوالے اس کے منہ میں اٹکنے تھے۔ ہرگز نہیں، میں منگنی نہیں چاہتا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر لاؤنج میں چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فائزہ نے زخمی نظروں سے اس دشمن جان کو دیکھا جو اب اس کی دسترس میں بہت دور نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ بہت سارے آنسو نوالے کے ساتھ گلے میں انڈیلے۔ تایابا نے حیرت سے دوراب کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چچا بھی حیران ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ابا کہ آپ منگنی کی فضول رسموں کو چھوڑیں، سیدھا نکاح کروائیں۔ اور مشال جسے 2 پل کا سکون نصیب ہوا تھا، وہ دوبارہ کھانس کھانس کر دوہری ہو گئی، آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیاں بھر دی ہوں۔ اس کا بس نہ چلا اس شخص کو جان سے مار دے۔ وہ ٹیبل سے اٹھی۔ میری لاش کے ساتھ نکاح کر دینا، کیونکہ جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ وہ غصے سے سارے خاندان کو سناتی اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے پھپھو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عالیہ بیگم اور اکبر صاحب کا تو مانو چہرہ سفید پڑ گیا۔ دوراب کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ فکر مت کریں، آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں، میں دیکھتا ہوں یہ نکاح کیسے نہیں کرتی۔ بیٹا، وہ اٹھا اور مشال سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چل دیا۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ غصے سے ہر چیز زمین پر پھینک رہی تھی۔ اتنا غصہ تھا کہ اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے تکلیف کر دیکھ کر جیسے تراب خان کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کہا تھا نا مجھے چیلنج مت کرنا، دیکھ لیا مجھ سے پنگے لینے کا نتیجہ۔ اب جلدی سے میری دلہن بننے کی تیاری کرو، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے ڈاکٹر نہیں بنتی۔ دوراب نے جیسے اسے مزید آگ لگائی اور وہ ایک جھٹکے میں آگے بڑھتی دوراب کا گریبان دبوچا۔ ایک بات یاد رکھنا چنگیز خان، تم زبردستی مجھ سے نکاح تو کروا سکتے ہو مگر کبھی تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ تم روز اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ دوراب نے بیزاریت سے آنکھیں میچی۔ فی الحال تو تم اپنی امیج کی فکر کرو جو تم سارے خاندان کے سامنے خراب کر کے آئی ہو۔ دوراب اسے آگ لگا کر واپس نکل گیا اور مشال غصے سے چینخ پڑی۔ تمہارا جینا نہ حرام کیا تو میرا نام بھی مشال خان نہیں۔ وہ جیسے خود سے عہد کیے بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنی حرکت سدھار لو، عہد کر بیٹھی ہو کہ سارے خاندان کے سامنے مجھے رسوا کر کے ہی رہو گی۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ مگر بابا آخر میں اپنی مرضی کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے کہا تھا ڈاکٹر بنوں، اس کی پڑھائی کر رہی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی کی شادی کروں۔ یہ میری زندگی ہے، میں اسے اپنے حساب سے جینا چاہتی ہوں۔ اس نے کمزور سی مزاحمت کی۔ بس اکبر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے ہیرے جیسا لڑکا تمہیں ساری زندگی نہیں ملے گا۔ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو ایسا شخص نہیں ملے گا۔ اس میں ہر ایک خوبی ہے، اور تو اور تمہاری بدتمیزی بھی برداشت کر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی تمہاری کوئی بدتمیزی سنوں گا۔ جاؤ اور اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ وہ اپنی تکلیف زیادہ آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں سختی تھی کہ وہ مشال خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک ہفتہ اس نے کس طرح تکلیف میں جل جل کر گزارا وہ وہی جانتی تھی۔ دوراب خان سے بچپن سے ہی نفرت تھی۔ وہ جس شخص سے نفرت کرتی تھی اس کی بیوی بننا جیسے اس کے لیے شکست کا مقام تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ دوراب خان کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ اگلے ایک ہفتے بعد سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مشال تو اپنے کمرے میں ایسی بند ہوئی جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو بیٹھی ہو۔ دوراب تو بہت خوش تھا جیسے وہ چیلنج جیت گیا ہو۔ بابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ روز اب دوراب خان کے پاس جا کر پڑھے گی، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ وہ روز اس کے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی، مگر روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی کہ دوراب دانت پیس کر رہ جاتا۔ کبھی اس کی کوئی شرٹ خراب کر جاتی، کبھی اس کا پرفیوم توڑ جاتی، کبھی اس کی وارڈروب بگاڑ جاتی۔ وہ ہر وقت بس اسے تکلیف دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے زمین پر میٹرس پر بیٹھی تھی اور وہ اسے سائنس کی ٹاپک سمجھا رہا تھا، مگر مشال کا دھیان پڑھائی میں نہ تھا۔ کل میں تم سے اس چیپٹر کا ٹیسٹ لوں گا۔ دوراب نے محسوس کیا وہ پڑھ نہیں رہی تو دانت پیس کر جواب دیا۔ مشال نے ہوں کہہ کر سر جھکا دیا۔ پھر وہ غصے سے اٹھی۔ دوراب نے ایک ہی چسٹ میں اس کی کلائی پکڑی۔ یہ تم میں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ اور جو اپنا ہاتھ چھڑانے والی تھی واپس پلٹی، مگر اس کا پاؤں ٹیبل میں اٹکا اور وہ سیدھا دوراب کے سینے پر آ گری۔ اب منظر ایسا تھا کہ دوراب صوفے پہ گرا تھا اور وہ اس کے اوپر تھی۔ مشال کا تو مانو دماغ گھوم گیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دوراب نے جان بوجھ کر اس کے کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھ دیا۔ چھوڑو مجھے، وہ دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ دوراب نے اس کا چہرہ پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ اس نے جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ مشال کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، ڈاکٹر کہیں گے۔ وہ بھی غصے سے چلائی تھی۔ اچانک دوراب نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ مشال کا سانس رک گیا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا۔ مشال کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا اور وہ گھبرا گئی۔ پوری طاقت سے اس نے دوراب کے سینے پر دباؤ ڈالا، پھر ایک ہی جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے دوراب کا کہکا کمرے میں گونجا اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ دوراب خان سے ہوئی نفرت آج زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اگر وہ آسمان تھا تو یہ زمین تھی، اور آسمان اور زمین کبھی ایک نہیں ہو پاتے۔ اس کے بعد اس نے دوراب کے کمرے میں جا کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔
اسے ڈاکٹر کی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے ہی وکالت پڑھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کی زور زبردستی تھی کہ وہ FSC کر چکی تھی، مگر وہ کسی صورت بھی ڈاکٹری کی پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر بابا نے زبردستی اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں کروا دیا تھا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں ہی بند تھی، کھانا بھی کمرے میں ہی کھا رہی تھی۔ سارے گھر والے ناراض تھے۔ یہ کہاں کا انصاف تھا کہ بیٹی کے سر پر زبردستی پڑھائی مسلط کر دی جائے؟ جب وہ ایک چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں تھی تو پھر کیوں اسے زبردستی کام کرنے پر مجبور کر رہے تھے؟ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بے دلی سے ساری کلاسز لے رہی تھی۔ یہ سائنس اس کے بس کا روگ نہیں تھی۔ وہ گھر واپس آئی تو موڈ شدید بیزار تھا۔ کھانا کھائے بنا ہی سو گئی۔ ہوش تو تب آئی جب اسے زارا نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وشال اٹھو، بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شدید پریشان تھی۔ کتنے ہی پل وشال اپنے دماغ کو بیدار کرنا چاہا، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ وشال کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے نہیں پتا، چلو ہاسپٹل چلنا ہے۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ پکڑتی ہوئی اٹھی اور اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہاسپٹل میں موجود تھے، جہاں ساری خان حویلی پہلے سے موجود تھی۔ وشال کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس ساری دنیا میں اگر کوئی اس کی کمزوری تھا تو اس کا باپ ہی تھا۔ اس لیے تو وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہی تھی کہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ ان کی تینوں بیٹیاں ڈاکٹر بنیں۔ اس نے نکاح بھی صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس کے باپ کی خواہش تھی، ورنہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جانتی تھی، آزاد فضاؤں میں گھومنا چاہتی تھی۔ مگر اسے لگتا تھا وہ اپنی حویلی کے مردوں کی محتاج ہے اور ان پر انحصار کرتی ہے۔ پورے 2 گھنٹے تھے وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشانی سے ٹہلتی رہی۔ بہت دیر بعد دروازے کھلے اور دراب باہر نکلا۔ وہ تڑپتی ہوئی آگے بڑھی اور دراب کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ آج وہ ساری نفرتیں بھول چکی تھی۔ اسے فکر تھی تو اپنے باپ کی۔ سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اسٹریچز لگا دیے گئے ہیں۔ دعا کرو اگلے 12 گھنٹے تک ہوش آ جائے۔ اگلے 12 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ دراب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے حوصلہ دیا، اور وشال سارے ضبط توڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دراب کو آج پہلی بار اس کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ فوراً اس کے قریب ہوا۔ اس طرح رو مت، رونے سے کیا ہوگا؟ ان کے لیے دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور میں ہوں نا، میں نے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دراب نے جیسے اسے یقین دلایا تھا۔ وشال کے بہتے آنسو تھم گئے تھے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے دراب کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں یقین اور مان تھا۔ پھر اس نے کسی ننھے بچے کی طرح سر ہلایا۔ اور ایک وقت تھا جب اسے کہتی تھی کہ وہ نقل کر کے پاس ہوا ہے۔ آج وہ اس کے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اسے کوئی ذریعہ لگ رہا تھا۔ چلو آؤ کیبن میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ دراب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا یہ ایک جگہ مناسب نہیں ہے، اوپر سے سارے ڈاکٹر مشال کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مشال کو اپنے کیبن میں لے آیا، اسے صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ وہ بامشکل 2 گھونٹ ہی پی پائی تھی۔ دراب اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے کسی سہمی ہوئی بچی کی طرح سوال پوچھا۔ دراب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں چاچا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دراب نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اسے حوصلہ دیا۔ وہ دونوں قریب قریب ہی بیٹھے تھے۔ مشال نے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکایا اور دوبارہ رونے لگی۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندھا دھند اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر دراب وہ اصل میں اس کے باقی الفاظ حلق میں ہی رہ گئے۔ مشال جیسے ہوش میں آئی، فوراً اپنا سر دراب کے بازو سے اٹھایا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص سے اپنا غم بانٹ رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی دیوار تو کہیں ویسے ہی پگھلتی ہوئی گر چکی تھی۔ یہ شاید نکاح کی طاقت ہی تھی جس کی نفرت کو بھی محبت میں بدل دیا تھا۔ مشال اپنے دل کی کیفیت سے بے خبر تھی، مگر دراب اپنے دل کی کیفیت سمجھنے لگا تھا۔ اس لڑکی سے بدلہ لیتے لیتے کب وہ اس کا دل لے گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے جلدی خود کو کمپوز کیا۔ جی ڈاکٹر ثنا، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ اپنا ڈاکٹر کوٹ ٹھیک کرتا ہوا صوفے سے اٹھا اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ثنا 26 سالہ مناسب نکوش کی ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے کنکیوں سے مشال کا چہرہ دیکھا جو اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔
پھر وہ دراب کے سامنے والی کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ وہ جو ٹین ایجر پیشنٹ ہے نا، اس کی فائل میں نے چیک کر لی ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود وہ فائل دراب کی طرف بڑھائی، مگر اب تک اس کا دھیان مشال کی طرف ہی تھا، جو دوبارہ پانی کا گلاس لبوں پر لگا رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، ایک بار اس پیشنٹ کا چیک اپ کر لیتے ہیں، آپ چلیں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے ڈاکٹر ثنا کو ہدایت دی۔ ثنا نے ایک کاٹ دار نظر مشال پر ڈالی، پھر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ دراب مشال کے پاس آیا۔ تم یہیں بیٹھی رہنا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اسے ہدایت دیتا وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ مشال بھی کافی پرسکون ہو گئی تھی، وہ کیبن میں ہی بیٹھی رہی۔ باقی سارے خان حویلی کے فرد اکبر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل کے VIP کمرے میں موجود تھے۔ وہ دونوں پیشنٹ کو چیک اپ کرنے کے بعد وارڈ روم سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ڈاکٹر ثنا نے سوال پوچھا۔ دراب نے ناسمجھی سے کندھے جھکائے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ رکا اور پھر ڈاکٹر ثنا کی طرف پلٹا۔ وہی جو آپ کی کیبن میں بیٹھی تھی۔ دراب کی آنکھوں کے سامنے مشال کا چہرہ گھما۔ وہ میری فیملی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اور مختصر الفاظ میں بات کو سمیٹ دیا، پھر راہداری سے آگے بڑھ گیا اور ثنا کتنی ہی دیر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ واپس کیبن میں آیا تو مشال اب بھی صوفے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اب رات ڈھل چکی تھی، آسمان پر تارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مشال، تم نے کچھ کھایا؟ اس کی آواز سے مشال کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کی صحت پہ اتنی اٹکی ہوئی تھی کہ آپسی ساری رنجشیں بھول گئی تھی۔ چلو اٹھو، کیبن میں چلتے ہیں، کچھ کھا لینا۔ دراب واپس بیٹھا، مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ مشال، تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے مشال کا کندھا ہلایا، لیکن آج وہ غصہ نہیں ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں، بس بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی، آنکھیں ویران اور اداس تھی۔ دراب کو تکلیف ہوئی۔ اچھا چلو اٹھو، چاچا کے پاس چلتے ہیں۔ مشال فوراً اٹھی اور اس کے ساتھ کیبن سے باہر نکلا اور پھر اس پرائیویٹ روم تک آیا جہاں اکبر صاحب ایڈمٹ تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ چلتے ہوئے راہداری میں ڈاکٹر ثنا نے بہت غور سے دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، پھر راستہ چھوڑا۔ مشال داخل ہوئی تو وہ دروازہ بند کیے اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ عظمہ بیگم بچوں کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ امجد صاحب بشرا بیگم کو بھی گھر بھیج دیا تھا۔ اب صرف وہ اور عالیہ بیگم ہی ہاسپٹل میں تھے۔ وہ دونوں کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے تھے۔ مشال کی نظر اپنے باپ پر گئی جو بیڈ پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے سر پر پٹی بندھی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ کسی نے مشال کان کے سینے میں خنجر بہت زور سے کھونپا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا باپ اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ اگر اس کے بابا کو کچھ ہو جاتا، شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ اسے اپنے قدم ڈگمگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ چکرا کے گرتی۔ دراب نے فوراً اسے سہارا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے دراب کے بازو تک آیا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر دراب کو دیکھا۔ دراب اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا اور کچھ پلوں کے لیے مشال کو واقعی بہت اچھا لگا۔ اس کے سہارے وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، پھر دوبارہ اپنے باپ کی طرف پڑھی، مگر اس بار دراب نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے بنا شور پیدا کیے سٹول کھینچ کر بیڈ کے پاس کیا اور مشال کو وہاں بٹھا دیا اور خود اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ مشال نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر نکلے تھے۔ بابا، ایک بار ٹھیک ہو جائے، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ میں دل لگا کر پڑھائی کروں گی اور ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کا نام بھی روشن کروں گی۔ آپ کی خاطر اس ڈاکٹر سے شادی بھی کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے فرمائش کرتی۔ اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے کی تکلیف دراب صاف محسوس کر سکتا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ سب مل کر مشال کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی تو اٹس اوکے، اس کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ بالآخر دراب نے اسے مخاطب کیا، مشال اٹھو، کچھ کھانے چلتے ہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دراب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکل آئی اور پلٹ کر دراب کو دیکھا۔
آج ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ ایک کی آنکھیں ویران تھی، دوسری کی آنکھیں فکر مندی سے لبریز تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ دوراب نے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے لیے سیدھا کیبن میں ہی آ گیا اور اس کے لیے کیبن سے کھانا منگوایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ دوراب اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے تک آیا۔ وشال، یہ کھانا کھانے کے لیے ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، چلو کھاؤ، شاباش۔ اسے کسی بچی کی طرح ہینڈل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زمانوں کا کرب اور تکلیف تھی جو دوراب محسوس کر سکتا تھا۔ اس حادثے نے اسے کافی زیادہ توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کی ہنسی اور آنکھوں کی چمک تو ویسے ہی غائب ہو گئی تھی۔ دوراب ایک تھکن زدہ سانس کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، پھر ٹرے اپنے قریب کی اور پلیٹ سے کھانا نکالا، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا اسے کھلانے لگا۔ وہ کتنی معصوم بچیوں کی طرح کھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ثنا بنا نوک کیے اندر داخل ہوئی، اور یہ نظارہ اس کی آنکھوں نے صاف دیکھا۔ ڈاکٹر دوراب، جلدی چلیں، پیشنٹ کی حالت کافی کریٹیکل ہے، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی، اور دوراب کا نظروں کا ساز ٹوٹا۔ ایک نظر مشال کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا اور پھر اٹھا، ٹیبل سے اپنا اسٹیٹوسکوپ اٹھایا اور کیبن سے باہر نکل گیا تھا۔ مشال وہیں صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھ گئی، اور بیٹھے بیٹھے کب اسے نیند آئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دوراب کیبن میں داخل ہوا تو وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سی سو گئی تھی۔ دوراب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنی سربراہی کرسی پر ڈالی، وہاں اس کی شال پڑی تھی۔ دوراب نے اپنی شال اٹھائی اور سوئی ہوئی مشال پر ڈالی تاکہ اسے سردی نہ لگے، پھر وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فی الحال اس کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ کے پاس پرائیویٹ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو ہوش آ چکا تھا۔ دوراب نے سب کو اچھی خبر دی تھی کہ وہ خطرے سے باہر تھی، اس لیے سب سکون ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، میں کتنی ڈر گئی تھی، وہ ان کا ہاتھ تھامے بہتے آنسوں کے درمیان بتا رہی تھی، اور وہ بس صرف مسکرا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، پریشان مت ہو۔ انہوں نے مشال کے گال پر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیا، مگر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا میں، مگر وعدہ کرتی ہوں میں اب آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، دل لگا کر پڑھائی کروں گی اور آپ کو ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی۔ وہ جیسے آج عہد کیے بیٹھی تھی۔ دوراب نے اس کی آنکھوں میں مضبوطی دیکھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ دوائیوں کی زیر اثر سو گئے۔ مشال، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دوراب نے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ مشال نے ایک نظر کمرے میں ڈالی جہاں اس وقت تقریباً سبھی موجود تھے۔ چلو میرے ساتھ، کیبن میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ جیسے اس کی نظروں کے ارتکاز سے سمجھ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کیبن میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو مشال بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ مشال نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر تم ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم جو پڑھنا چاہتی ہو وہی پڑھو۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، مگر مشال پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اسے یقین نہ ہو رہا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور دوسری بات، وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ مشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچانک دوراب کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر پڑا۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ زور زبردستی زندگی میں داخل ہوا جا سکتا ہے، مگر کسی کے دل میں نہیں۔ اس نے یہ بات دل میں پتھر رکھ کر کہی، یہ وہی جانتا تھا۔ اور مشال تو اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی حیرت پر غصہ غالب آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتی ہوئی اٹھی۔ تمہارے لیے یہ سب مذاق ہے نا چنگیز خان؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ جب دل چاہا مجھ پر اپنا روپ جھاڑ لیا، اور جب دل چاہا نکاح کر لیا، اور اب تمہیں اپنی سو کولڈ غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اور تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ کہ میں تمہارے لیے کوئی کھلونا ہوں کہ جب دل چاہا توڑ پھوڑ کر پھینک دیا؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی تھی۔ اس کا لہجہ ہانپ گیا، آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ شاید اسے دوراب کی بات نے تکلیف دی تھی۔
مگر اسے اتنی تکلیف کیوں ہوئی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو شروع سے اس نکاح کے خلاف تھی، مگر پھر دل کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ میں پہلے ہی اپنے باپ کو بہت ساری تکلیفیں دے چکی ہوں، اتنا بڑا فیصلہ لے کر انہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ اور جہاں تک رہی بات ڈاکٹر بننے کی، تو میں ڈاکٹر ہی بنوں گی۔ اپنے باپ کی خاطر میں اپنی ساری خواہشیں قربان کر سکتی ہوں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے میرا نکاح تمہارے ساتھ کروایا، تو اس نکاح کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا نکاح کا، تو وہ اپنا شوق سلامت رکھو اور نبھاؤ اس رشتے کو، اور کسی دوسری کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ انگلی اٹھائے اسے غصے سے وارن کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور دراب تو کتنے ہی بہر اس کے الفاظ غور کرتا رہ گیا۔ اور پھر جب بے یقینی ختم ہوئی تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، دل میں جیسے پھول کھل اٹھے تھے۔ نہ جانے کہ اسے مشال کا غصے سے حق جتانا بہت اچھا لگا تھا۔ نفرت کرتے کرتے کب اس سے محبت ہو گئی تراب خان کو تو پتہ بھی نہ چلا، یا شاید یہ محبت بہت پہلے تھی، بس اسے نفرت سمجھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کیبن سے باہر نکلی اس کے سامنے ڈاکٹر ثنا آ کر کھڑی ہو گئی۔ مشال پہلے ہی بہت غصے میں تھی، اس نے وہاں سے نکلنا چاہا، مگر ڈاکٹر ثنا اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ تمہارا ڈاکٹر دراب سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیوں؟ تم کون ہوتی ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤ؟ مشال کچھ بدتمیزی سے بول اٹھی۔ ثنا کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرے اور دراب کے درمیان آنے کی کوشش مت کرو، ڈاکٹر ثنا نے اسے انگلی اٹھائے وارن کیا۔ اس کی بات سن مشال کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑی۔ کتنی ہی دیر وہ ہنستی رہی، اور ڈاکٹر ثنا الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہارے اس چنگیز خان کے درمیان آؤں گی؟ مشال کا لہجہ سراسر مزاحیہ تھا، اسے جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھل کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز کیبن تک گئی تھی، تو دراب بھی تجسس کے مارے اٹھ کر باہر نکل آیا کہ وہ آخر کیوں ہنس رہی ہے۔ آخر کار مشال نے اپنی ہنسو قابو کی، پھر کچھ سنجیدہ ہوئی۔ ایک بات تم اچھے سے اس دماغ میں بٹھا لو، اس نے ڈاکٹر ثنا کے دماغ کو 2 انگلیوں سے بجایا، میں کوئی ایری گیری نہیں ہوں، میں ڈاکٹر دراب کی بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور اور فخر تھا، اور ثنا کے سر پر تو جیسے سارے ہاسپٹل کی عمارت آن گری۔ سو تم جو کوئی بھی ہو، میرے شوہر سے 100 فٹ دور رہنا، ورنہ تمہارا اس ہاسپٹل میں رہنا 2 بار کر دوں گی۔ بھولنا مت، مشال تراب خان نام ہے میرا۔ کافی سختی اور غصے سے اسے تاکید کرتی راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ سارے الفاظ کیوں ادا کیے، اس نے اس رشتے کا حوالہ کیوں دیا، مگر ثنا کو دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا، اور دراب جو کیبن سے باہر نکل رہا تھا اس کی یہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مشال کے اس لہجے نے دراب کے سینے میں جیسے سکون اتارا تھا۔ ڈاکٹر ثنا جو مشال کی پشت کو گھور رہی تھی، جیسے ہی واپس پلٹی، اپنے سامنے دراب کو دیکھ کر کچھ گڑبڑائی۔ وہ آپ سے، اس کا لہجہ کانپ اٹھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دراب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میرا نہیں خیال ڈاکٹر ثنا کہ ہمیں مزید ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں اپنی جاب ڈیوٹی اور پیشنٹ کی ہیلتھ سے زیادہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، جو میرے خیال سے آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ اپنا ٹرانسفر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کروا لیں، یا مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ دراب کافی غصے میں تھا۔ ثنا کے الفاظ اب تک اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ پھر دراب 2 قدم آگے بڑھا اور سنجیدگی سے ثنا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ میں کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ مس بہیو کرے۔ آئی ہوپ کہ لاسٹ ٹائم تھا۔ اس نے اتنی سختی سے تاکید کی کہ ثنا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہوئے انکشاف سے ڈاکٹر ثنا ویسے ہی گنگ رہ گئی۔ اتنا خوبصورت اور ہینڈسم ڈاکٹر ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔ وہ اپنا بے عزت چہرہ لیے واپس پلٹ گئی۔ 2 دن بعد اکبر صاحب خان حویلی واپس آ چکے تھے، اور مشال اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اب زور زور سے شادی کی تیاریوں میں متوجہ ہو چکی تھی۔ اب خود ہی وہ بنا کسی بحث اور خراب موڈ کے دراب کے پاس آ کر پڑھنے لگتی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان دشمنی کی دیوار پگھلنے لگی تھی۔ وہ دونوں دوستوں کی طرح بیہیو کرنے لگے تھے۔
ساری حویلی میں جیسے سکون سا آ گیا تھا، اور سب سے زیادہ خوش تو اس کا باپ تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی ڈاکٹر دراب کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا جہاں وہ خوبصورتی کی مثال بنی موجود تھی۔ دراب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا، پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے جولری باکس باہر نکالا۔ مشال کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دراب نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نازک مومی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ سجائی اور اس کی سفید کلائی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تک گھونگھٹ تھا۔ دراب بہت غور سے اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ خاموش کمرے میں دراب کی آواز گونجی، جذبات سے بوجھل آواز۔ مشال کا مانو اپنا دل ہتھیلی میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تم سے نفرت کرتے کب تم سے محبت ہوگی مجھے احساس نہیں ہوا، مگر مجھے تم بہت پسند ہو۔ تمہارے ساتھ جھگڑنا بھی پسند ہے، تمہارے ساتھ لڑنا بھی اچھا لگتا ہے، تمہیں تنگ کرنا بھی پسند ہے، اور اب میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر ماضی میں کبھی تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم دوست بن کر یہ سفر شروع کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں تمہاری مدد کروں گا تمہارا کریئر بنانے کے لیے۔ تمہیں ایک قابل ڈاکٹر بنانا میرا فرض ہے۔ دراب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا تھا اور مشال کو اپنے انگ انگ میں سکون محسوس ہوا۔ اس کا ایک ایک لفظ محبت کی چاشنی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے مشال کا گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا تو اس کا خوبصورت چہرہ واضح ہوا۔ آج تو وہ اپنے حسن سے دراب خان کے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ خود ہی سارے ضبط کھوتا آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ضبط کی۔ مشال کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ جو ہر وقت اس سے لڑتی جھگڑتی نفرت کرتی تھی، آج اس کی زبان جیسے حلق میں ہی چپک گئی تھی۔ وہ اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو کے اثار میں جگڑی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب تر کرتا گیا۔ وہ کسی کٹی ڈھال کی طرح خود کو اس کے حوالے کر گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اسے بھی دراب خان سے محبت ہو گئی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خاص ہوتے گئے۔ دراب نے اسے خود پڑھائی میں ہر طرح کی مدد کی۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ اسٹیج پر کھڑی تھی اور سارا ایڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کچا کچ بڑا تھا۔ اب ہم اسٹیج پر دعوت دیں گے ڈاکٹر مشال دراب خان کو، پلیز وہ آئیں اور اپنا پرائز حاصل کریں۔ اس کا نام پکارا گیا۔ دراب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جیسے اسے داد دی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اسٹیج تک آئی۔ اس کے گلے میں میڈل ڈالا گیا، اسے اس کی ڈگری دی گئی، اور آخرکار وہ اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ڈاکٹر مشال خان بن چکی تھی۔ سارا آڈیٹوریم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ان میں سے اس کے سارے اپنے تھے، ڈاکٹر دراب خان، ڈاکٹر زارا، ڈاکٹر ردا، ڈاکٹر فائزہ، اس کی پھپھو، تایا تائی، باپ اور ماں، سب اس کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ اس نے ایک نظر دراب خان پر ڈالی۔ اس ایک نظر میں صرف محبت تھی جو دراب خان کے سینے میں اتر گئی۔ اب وہ اسٹیج سے اترتی دراب کی طرف بڑھ رہی تھی اور دراب کو اپنے سامنے اپنے 6 سالوں کی محنت نظر آ رہی تھی۔ اس کو بہت پاس آ گئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی ایموشنل ہوئی تھی کہ سارے ضبط توڑتی آگے بڑھی اور اب دراب کے بازوؤں میں سما گئی۔ سارے اسٹوڈنٹ نے یہ خوبصورت منظر محبت سے دیکھا اور ایک بار پھر آڈیٹوریم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ آئی لو یو دراب خان۔ مشال نے اتنی آہستگی سے سرگوشی کی کہ بامشکل دراب خان ہی سن سکا۔ اس کا حصار مشال کی کمر کے گرد مضبوط ہوا۔ آئی لو یو ٹو میری آفت۔ وہ بھی اس کے کان میں جھکا سرگوشی کر گیا اور لفظ آفت پر اس نے ایک مکہ دراب کے سینے پر دے مارا۔ چنگیز خان کہیں کا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور دراب ہنس اٹھا۔ اسے ہنستے دیکھ وہ بھی مسکرا اٹھی اور اس طرح ان کی خوبصورت کہانی کا اختتام ہوا۔ بے شک نفرت کا جذبہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، مگر محبت انسان کو سکون پہنچاتی ہے، اور ایک بیٹی اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر سکتی ہے، کیونکہ بیٹی اور باپ کا پیار ایسا ہی ہوتا ہے۔